الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، اور ماہ رمضان کا خصوصی تعلق قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم تراویح کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ خلاصے تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے تناظر میں کچھ اہم اور ضروری معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ پیچھے سے ایک سلسلے مضمون یہ ہے کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے جو علماء ہیں اور جو ان کے راہب لوگ ہیں، یہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے پر کھاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کسی کی برائی کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، لیکن جن قوموں میں جو بیماریاں تھیں، اخلاقی بیماریاں، قرآن نے ان کو بھرپور انداز میں اس لیے اجاگر کر دیا تاکہ قرآن کے پڑھنے والے، اسلام کے ماننے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے آپ کو ان اخلاق رذیلہ سے، ان اخلاقی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، تاکہ وہ عذاب جو ماقبل کے لوگوں کو ان اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے دیا گیا یا آئندہ دیا جائے گا، اس سے امت محمدیہ اپنے آپ کو بچانے والی بن جائے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اجاگر کر دیا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ بطور ذخیرہ کے جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی میں جو حق غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا رکھا ہے وہ ان کو نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں اس مال کو وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ حالانکہ خوشخبری تو راحتوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس سے ان کو مزید تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ نے یہ عنوان اور یہ انداز اور یہ اسلوب بیان اس لیے اختیار کیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالدار ہیں، اللہ نے ان کو سونے اور چاندی اور دیگر بہت سارے اسباب دنیا سے مالا مال کیا ہے، اور وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہیں، جو اللہ نے اس میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، بے سہارا لوگوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو حق متعین کیا ہے وہ اس میں خرچ نہیں کرتے، صرف ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ سونا زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، چاندی زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں، اور دیگر اسباب زندگی اور اموال کثرت کے ساتھ میں جمع ہو جائیں، جو اللہ نے اس میں زکوٰۃ کا حصہ متعین کیا ہے اس کو وہ نہیں نکالتے اور حقداروں تک ان کا حق نہیں پہنچاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید اور ایسے انداز سے جس سے ان کو مزید تکلیف پہنچے، یہ عنوان اختیار کیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس دردناک عذاب کا ایک منظرنامہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ کا فرمان ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یعنی جن لوگوں نے سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کی اور دنیا میں سونے چاندی کو، مال و اسباب کو جمع کیا، ذخیرہ اندوزی کی، اور اس میں غریبوں کا جو حق بنتا تھا، حقداروں کا جو حق اللہ نے متعین کیا تھا 2.5% وہ ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ ان کا سونا اور ان کی چاندی اور ان کا ذخیرہ کیا ہوا یہ مال، یہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں میں ان کے اس مال کو تپایا جائے گا، اور جب وہ
شدت حرارت سے ان کا یہ مال، یہ سونا اور چاندی خوب گرم ہو جائے گا، تپنے لگے گا، تو پھر اس سونے اور چاندی، تپتے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعہ سے اللہ تعالی کے فرشتے ان کی پیشانیوں کو داغ دیں گے۔ یعنی سونا چاندی جو جہنم کی آگ سے بے پناہ تپ رہا ہوگا، بے پناہ درجہ حرارت اس کے اندر موجود ہوگا، اس تپتے ہوئے سونے اور چاندی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ یہ سزا ہے ان کے لیے اس مال کی کہ جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جو غریبوں کا حق تھا وہ اس کو نہیں دیا، ذخیرہ ہی کرتے رہے، ذخیرہ اندوزی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو تپا کر اس کے ذریعہ سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ان کے اس مال کو تپا کر تپتے ہوئے مال سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ان کے پورے وجود میں سے قرآن نے ان 3 مقامات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ان کے ذخیرہ کیے ہوئے مال کو، سونے اور چاندی کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں تپا کر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے اس وقت یہ کہا جا رہا ہوگا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جس مال کو تم نے اپنے لیے بطور ذخیرہ کے جمع کیا، اور اللہ نے اس میں جو زکوٰۃ کی مقدار فرض کی تھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اور حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا تھا، اس لیے تمہارے اس مال کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں تپا کر اب تمہاری پیشانی کو، تمہارے پہلوؤں کو اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جا رہا ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کے طور پہ جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے ذخیرہ اندوزی کی اب اس کا ذائقہ چکھو، اب اس کا مزہ چکھو۔ مفسرین نے ان 3 مقامات میں سے، یعنی پورے وجود میں سے جن 3 مقامات کو داغنے کا تذکرہ اس آیت میں بیان کیا ہے، اس میں مفسرین نے ایک نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی سائل، کوئی ضرورت مند، کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی یتیم، کوئی بیوہ یا کوئی اور بے سہارا انسان کسی مالدار کے پاس اپنا وہ حق لینے کے لیے پہنچے کہ جو ان کا حق اللہ نے مالداروں کے مال میں متعین کیا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے وہ ان کا ہی نہیں ہے، بلکہ اس مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو سوال کر لیتے ہیں، اور جو سوال نہیں کرتے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا بھی ان کے مالوں میں حق ہے، اور وہ حق ان کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر مالداروں نے غریبوں کا، ضرورت مندوں کا جو حق ان کے مال میں اللہ نے رکھا ہے، اگر ان مالداروں نے وہ حق ادا نہیں کیا تو پھر ان کو سخت سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان سزاؤں میں سے کچھ سزاؤں کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، یعنی جس دن ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا؟ پہلے مفسرین نے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ جب ضرورت مند، کوئی محتاج، کوئی فقیر اپنا حق لینے کے لیے ان مالداروں کے پاس آتا تھا تو ان کی پیشانی پر بل آ جاتے تھے، بجائے اس کے کہ یہ خوش ہوتے کہ حقدار اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر مسرت کا اظہار کرتے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا مال ہمارے پاس موجود ہے اور یہ حقدار ہمارے پاس اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے، خوشی خوشی اس کا حق دیتے، لیکن بجائے حق دینے کے ان کی پیشانیوں پر بل آ جاتے، بڑا ان کو ناگوار ہوتا کہ کہاں سے فقیر آ گئے اور یہ کہاں سے محتاج آ گئے، ان کی پیشانیوں پہ بل آیا تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو، ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے ذریعہ سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اللہ کے حکم سے کہ داغو ان کی پیشانیوں کو، کیونکہ ان کی پیشانیوں پہ ہی سب سے پہلے بل آتے تھے کسی سائل کو، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر یا اس کے سوال کرنے کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جب وہ سائل اور سوال کرتا تو پیشانیوں کے اوپر جو بل آتے تھے یہ اس کے بعد اپنا چہرہ موڑ لیتے اور اس سائل کی طرف،
اس ضرورت مند کی طرف اپنے پہلو کر دیا کرتے تھے، تو حکم ہوگا کہ اب ان کے پہلوؤں کو بھی داغو، اس لیے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیرا اور اپنے پہلو اس کی طرف کر دیے، لہذا پیشانی داغنے کے بعد اب ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ جب وہ سائل اور وہ ضرورت مند کچھ اور تقاضا کرتا کہ میں بہت پریشان ہوں، نان شبینہ کا محتاج ہوں، فاقہ مستی چل رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، جب وہ ضرورت مند اپنی ضرورت کا مزید اظہار کرتا تو یہ اس کی طرف پیٹھ گھما دیتے، بالکل غیر متوجہ ہو جاتے اور اس کی طرف پیٹھ کر دیتے، اس کی طرف سے اپنا چہرہ موڑ لیتے، پہلو کو اور زیادہ گھما کر اپنی پشت اس سائل کی طرف کر دیا کرتے تھے، لہذا حکم ہوگا کہ ان کی پیٹھوں کو بھی داغو۔ یہ نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے، غرض یہ کہ جو لوگ اپنے مالوں کو ذخیرہ اندوزی کے طور پہ جمع کرتے رہتے ہیں اور سونے چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اللہ نے اس میں زکوٰۃ کا جو حصہ فرض کیا ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے مال کو، ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس پر بل کیوں آئے، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، فقیروں غریبوں کو نہ دے کر اس کی طرف اپنے پہلو کیوں گھما دیے تھے، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ بجائے دینے کی تم نے اس کی طرف اپنی پشت گھما دی تھی، اور ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے ذخیرہ جمع کیے ہوئے مال کا اب تم مزہ چکھو، یہ جہنم کی آگ میں تمہارے مال کو تپا کر تمہارے وجود کے ان حصوں کو داغا جا رہا ہے، یہ نتیجہ ہے اس ذخیرہ اندوزی کا جو تم نے دنیا میں کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا پورا حصہ اپنے مالوں میں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دور میں اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ضرورت مندوں کو ضرورت کی تکمیل کے لیے ان تک وہ مال پہنچائیں۔ 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 اور 72، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، ان کا بھرپور اچھے انداز میں تعارف کرایا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، کوئی مرد اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، کوئی عورت اپنے بارے میں کہہ سکتی ہے کہ وہ مومنہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات کو جب تک ہم اپنے اندر عملی طور پہ برپا نہیں کریں گے تب تک صحیح معنوں میں ہم اور آپ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے، خواتین بھی صحیح معنوں میں مومنہ کہلانے کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ آئیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کن صفات کے ساتھ متعارف کرایا ہے۔ ارشاد الہی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی چند اہم صفات کا تذکرہ بھی کیا اور ان کے اوپر اپنی عنایات کو بھی بیان کیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھے تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مرد، ایک مومن عورت، مومنہ عورت، ان مومن مردوں مومنہ عورتوں کو ایک دوسرے کے لیے اولیاء ٹھہرایا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کی تکمیل کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یأمرون بالمعروف، یأمرون بالمعروف، مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتیں، ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ امرون بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔
जितने अच्छे काम हैं, जितने मारूफ और भलाई के काम हैं, उन अच्छे अच्छे कामों का ये हुक्म देते हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोकते हैं। एक समाज की खूबी और एक मुआशरे में हुस्न जभी पैदा हो सकता है जब उस मुआशरे में अम्र बिल मारूफ करने वाले मौजूद हों, नहीं अनिल मुनकर करने वाले मौजूद हों। वरना एक समाज में हालात बिगड़ सकते हैं, फसाद बर्पा हो सकता है, लोगों के अखलाक खराब हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए इनाद और बोझ पैदा हो सकता है। इसलिए मोमिन मर्दों का काम ये है, मोमिन औरतों का काम ये है कि वो आपस में यअमुरून बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म देते रहते हैं, भलाइयों की तलकीन करते रहते हैं, ताकि समाज में और मुआशरे में अच्छे अफराद तैयार रहें। और तलकीन की बड़ी अहमियत है। वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप नसीहत करते रहिए, क्योंकि नसीहत करना ईमान वालों को नफा पहुंचाता है। बाज मर्तबा कोई अच्छी बात जहन से निकल जाती है, अच्छी बातें जहन में मुस्तहजर नहीं रहती, लेकिन जब उसका हुक्म दे दिया जाता है, उसकी तलकीन कर दी जाती है, उस भलाई के काम की वजाहत कर दी जाती है, तो फिर बात याद आ जाती है और उसके लिए दिल और दिमाग उसको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो जाता है, और इंसान नेकियों के कामों को अंजाम देने लगता है। इसी तरह बाज मर्तबा किसी बुराई और किसी बुरे काम की कबाहत दिल से निकल जाती है और इंसान उस बुरे काम को कर बैठता है, तो क्यों ना बुरे कामों से रोकने का सिलसिला पहले से ही जारी कर दिया जाए, ताकि बुरे कामों की कबाहत और शनात दिल और दिमाग में मुस्तहजर रहे, और इंसान अपने समाज और मुआशरे में रहते हुए अपने समाज और अपने मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बुरे कामों से अपने आप को बचाए। हकीकत यह है कि मारूफ काम को अपनी जिंदगी में बर्पा करने के नतीजे में खुद को सुकून मिलता है। मारूफात पे अमल करने के नतीजे में इंसान की आयली जिंदगी पुरसुकून गुजरती है। मारूफ पर अमल करने के नतीजे में, भलाई के कामों को अमली जामा पहनाने के नतीजे में, हमारा समाज, हमारा पूरा मुआशरा, हमारी पूरी बस्ती, सबके अंदर सुधार पैदा होता है। और सच्ची बात यह भी है कि जब इंसान किसी मुनकर को, किसी बुरे काम को, किसी फोहश काम को अपनी जिंदगी में अमली तौर पे बर्पा करता है, तो सबसे पहले उस गुनहगार इंसान के दिल का सुकून जाय होता है। नेकियों से दिल का सुकून हासिल होता है, बुरे कामों के नतीजे में इंसान के दिल का सुकून गारत हो जाता है, उसको बेचैनी महसूस होती है, उसके दिल का सुकून और चैन खत्म हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन खत्म हो जाता है। इसलिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर एक अच्छे समाज के लिए बहुत लाजिमी अज्जा हैं। जिस मुआशरे में, जिस समाज में ये सिलसिला जारी होगा, अम्र बिल मारूफ का, भलाइयों के कामों की तलकीन की जा रही है, भलाई के कामों का हुक्म किया जा रहा है और बुराइयों से रोका जा रहा है, जिसके नतीजे में लोग भलाइयों के कामों को अंजाम दे रहे हैं और बुरे कामों से अपने आप को बचा रहे हैं, तो बड़ा हसीन मुआशरा, बड़ा पुरसुकून मुआशरा, अमन व अमान से भरपूर मुआशरा तश्कील पाएगा। उसमें हर इंसान को राहत नसीब होगी, हर इंसान को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तौर पे मौका मिलेगा। इसलिए कि इस्लाम की खूबी ये है कि दुनिया के हर इंसान को इस्लाम बाइज्जत जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक देता है। वो किसी इंसान को किसी इंसान के सामने झुकाता नहीं है। उसका ये कहना है कि अगर झुकना है तो अपने अल्लाह के सामने झुको, इंसान इंसान के सामने झुके, ये तो इंसान की तौहीन है। इस्लाम दुनिया के हर इंसान को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का पूरा हक देता है। इस्लाम कहता है कि खुद भी जियो और दूसरों को जीने का पूरा हक दो, और उस जीने के हक में एजाज हो, इकराम हो, उसकी ताजीम हो, उसकी तकरीम हो। और ये जब ही मुमकिन है जब अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का सिलसिला समाज में और मुआशरे में जारी रहेगा। अगर अम्र बिल मारूफ का सिलसिला मुनक़ते हो जाए, लोगों को अच्छी और भली बातों की तलकीन करना बंद कर दी जाए और बुराइयों से रोकने का सिलसिला मुनक़ते हो जाए, तो आप तसव्वुर कीजिए कि फिर उस मुआशरे में कैसी कैसी बुराइयां पैदा होंगी। शराब नोशी आम हो जाएगी, जिनाकारी आम हो जाएगी, कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म हो जाएगा, तमाम तरह का फसाद हमारे मुआशरे में फैल जाएगा, और यूं कहिए कि पूरा समाज फसाद ज़दा हो जाएगा। इसके लिए लाजिम और ज़रूरी है
یہ سماج میں اور معاشرے میں اور آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کے کاموں کی تلقین کرتے رہیں، امر بالمعروف کے کام کو انجام دیتے رہیں، اور برائیوں سے روکنے کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اس ایمان کے تقاضے کو عملی طور پہ برپا کریں اور امر بالمعروف کے کام میں لگ جائیں، اور نہی عن المنکر کے کام کو بھی بخوبی انجام دیں۔ اگر ہم کسی برے کام کو کہیں ہوتا ہوا دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر تم اس برے کام کو اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنی طاقت اور قوت کے ذریعہ سے روک سکتے ہو تو اپنی طاقت کے ذریعہ سے اس برے کام کو روکو، ورنہ یہ برا کام اور بڑھے گا، پھر پورا سماج اور پورا معاشرہ فساد کی نظر ہو جائے گا۔ تو اس برے کام کو اپنی طاقت اور قوت کے ذریعہ سے پہلی فرصت میں روکنے کی کوشش کرو۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ کے پاس ایسی طاقت اور قوت فراہم نہیں ہے کہ آپ اس برے کام کو اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے ہاتھ سے روکنے کے قابل ہوں، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ اگر ہاتھ سے اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں روک سکتے فبلسانی، تو اپنی زبان سے روکو، زبان سے تلقین کرو، زبان سے اس کام کی برائی بیان کر کے اپنی زبان کا استعمال کرو، تاکہ وہ برا کام وہاں سے ختم ہو، اس برے کام کا خاتمہ ہو، سماج اور معاشرے کو سکون کی زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ یہ 2 درجے ہو گئے۔ کسی برے کام کو کہیں ہوتا ہوا تم میں سے کوئی شخص دیکھے، پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ نے ایسی طاقت اور قوت دی ہے تو اس برے کام کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، طاقت اور قوت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر طاقت اور قوت ہے نہیں یا استعمال کا موقع نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مرحلہ بتایا ہے فَبِلِسَانِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس برے کام کو روکے، اپنی زبان سے اس کو منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی صلاحیت نہیں، سخت نہیں ہے، زبان سے روکنے کا موقع نہیں ہے، زبان سے روکنے کی استعداد نہیں ہے، اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، زبان سے بھی منع کرنے کے کچھ بھی عوارض ہو سکتے ہیں، لیکن رسول علیہ السلام نے تیسرا درجہ یہ بتا دیا کہ اگر زبان سے روکنے کا موقع نہیں ہے تو کم سے کم اس برے کام کو اپنے دل سے برا سمجھو۔ اللہ اکبر! اس برے کام کو، اس منکر کو اپنے دل میں برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے۔ اگر دل سے بھی اس برے کام کو برا نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں؟ ایمان کے تقاضے کہاں؟ ایمان کے موجود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس برے کام کو کم از کم اپنے دل میں تو برا سمجھیں، کیونکہ جب انسان کسی کام کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر وہ خود اس میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، مردوں کو بھی خطاب ہے، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات، دونوں کا تذکرہ۔ حالانکہ عام طور پہ قرآن مقدس میں جا بجا مردوں کو خطاب ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنون کے ساتھ میں مومنات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ تو ہمارے ایمان والے بھائی اور ایمان والی بہنیں اس آیت کے تناظر میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ امر بالمعروف کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری بہنیں بھی اس میں کوشش کریں امر بالمعروف، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، یعنی امر بالمعروف کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اپنے بیٹوں کو دیکھیں، اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، اپنے گھر میں کسی فرد کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے، اس کو اس سے روکیں اور ان کے درمیان میں معروف یعنی بھلائیوں کا حکم دینے کا سلسلہ اپنے گھروں سے ہم شروع کریں، اپنے متعلقین میں اس کو جاری کریں، اپنے پڑوسیوں میں اس کو نافذ کریں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، پھر اس طریقے سے سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن کی مومنانہ زندگی کا تقاضا ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے مردوں اور ان ایمان والی عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک مومن کی مومنانہ زندگی سے یہ بات بہت بعید ہے، بہت دور ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ نماز کو قائم نہ کرے۔ ایک مومن کی مومنانہ زندگی کا تقاضا ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کا پورے اہتمام کے ساتھ میں ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اسے ادا کرنا چاہیے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک مومن کی مومنانہ زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نمازوں کو عملی طور پہ برپا کرنے والا ہو، 5 وقت نمازوں کا ادا کرنے والا ہو۔ اقامت صلاۃ کے بغیر انسان کے ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے درمیان جو خط امتیاز کھینچا ہے وہ نماز کے ذریعہ ہی سے تو کھینچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات نماز کے تعلق سے احادیث میں موجود ہیں، اسی طرح نماز کے بارے میں جو قرآن میں احکام موجود ہیں، اس کے پیش نظر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی سستی روا نہیں ہونی چاہیے، کوئی گنجائش نہیں ہے ایک مومن کی مومنانہ زندگی میں کہ وہ نماز کو ترک کرے۔ آپ غور فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، منافقین کی ایک بڑی تعداد مدینے میں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں نفاق نے جنم لیا اور منافقین کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ منافقین جو اپنے آپ کو بظاہر مومن ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اندر سے وہ مومن نہیں تھے۔ جو ان کی زبانیں کہتی تھی، دل اس کے منکر تھے۔ زبان کہتی تھی لا الہ الا اللہ، اور دل اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے۔ ان کی زبانیں کہتی تھی محمد الرسول اللہ، اور ان کے قلوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے۔ بظاہر مومن، بباطن کافر، مشرک، منافق۔ ان منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز با جماعت کو ترک کریں۔ منافقین مسجد نبوی میں پورے اہتمام کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ ایک مومن کو مومن بن کر دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ تو ان منافقین نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ میں وہ نماز کو ادا کرتے تھے۔ اندرون خانہ ان کے اندر جو سستی تھی، قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اندر سے بشاشت نہیں ہوتی تھی، لیکن نماز بہرحال پڑھا کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ یہ اہل ایمان کے درمیان ان کا شمار جاری رہ سکے اور ان کو مومن مانا جائے۔ سچی بات یہ ہے، ہم جیسے لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کریں اور نمازوں کا پورا اہتمام کریں۔ اقامت صلاۃ کے بغیر ایک مومن کی مومنانہ زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومن مرد وہ ہیں، مومن عورتیں وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وہ یؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ابھی سورہ توبہ ہی کی اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے اجاگر کیا گیا کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، ان کے مالوں کو تپا کے کیسے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کا شعار یہ ہے کہ وہ سب مل کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ان ایمان والوں کا ایک شیوا ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی ان کو مومنانہ زندگی کے طور پہ برقرار رکھ سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان اللہ اس کے رسول کے خلاف بغاوت کریں اور پھر مومن بن کے رہیں، یہ ممکن نہیں۔ ایک مومن کی مومنانہ زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو حرز جاں بنا کر رکھیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھیں۔ یہی ان کی شان ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی ان خصوصیات کا تذکرہ کر کے ان کے لیے یہ اپنی نعمت کا اعلان کیا،
उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह, यही हैं वो लोग जिन पे अल्लाह रहम फरमाएगा। जिन लोगों पर अल्लाह की रहमत की बारिश होगी, जिनको अल्लाह अपनी रहमत से माला माल करेगा, वो कोई और नहीं, वो यही लोग हैं, वो कोई और नहीं, वो यही ईमान वाले हैं, मर्द और औरतें, जिनका शेवा ये है कि उलाइका सयरहमुहुमुल, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बादहुम औलिया बाद के उन्वान से मुतारफ कराया। यही ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, यही हैं वो लोग कि जो एक दूसरे को मारूफ यानी भलाइयों का हुक्म करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को देते हैं, अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करते हैं। अल्लाह ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया कि यही हैं वो लोग जिन पर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाजिल करेगा। अल्लाह इनको अपनी रहमत से मालामाल कर देगा। इन अल्लाह अजीजुन हकीम, हकीकत ये है कि अल्लाह बड़े गलबे वाले, बड़ी हिकमत वाले हैं। अल्लाह अपने इन बंदों को, ईमान वाले बंदों और ईमान वाली बंदियों को अपनी इन नेमतों से, रहमतों से मालामाल फरमाएंगे। और इसके बाद की जो आयत है, यानी आयत नंबर 72, उसमें अल्लाह ताला ने इन ईमान वाले मर्दों और इन ईमान वाली औरतों से जो वादा किया है, उसको आप देखें, इरशाद इलाही है, वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से वादा किया है ऐसे बागात का कि जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, ऐसे बागात जहां पानी की फरावानी होगी, उन बागात का वादा अल्लाह ताला ने इन ईमान वाले मर्दों और इन ईमान वाली औरतों से किया है, जिनकी सिफात अभी आपने आयत नंबर 71 के हवाले से सुनी। वो लोग उनमें एक दो दिन के लिए नहीं, साल दो साल के लिए नहीं, बल्कि कुरान का बयान है खालिदीन फीहा, वो उन बागात में, उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। मौत को मौत आ जाएगी, जन्नती को मौत नहीं आएगी। मौत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा और ये जन्नती जन्नत में हमेशा जन्नत की नेमतों से फायदा उठाते रहेंगे। खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबा फी जन्नति अदन, ऐसे बागात जो हमेशा हमेश के हैं, उनमें इनके लिए आला दर्जे के रहने के ठिकाने होंगे, आला दर्जे के महल्लात होंगे, बहुत ही पसंदीदा और मरगूब महल्लात होंगे जिनमें इनका क़याम होगा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की तरफ से जिस शख्स को रजामंदी मिल जाए, सच्ची बात यह है कि ये बहुत बड़ी नेमत उसको मिल गई। अल्लाह की तरफ से रिजा जिसको नसीब हो जाए, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह की रजामंदी ही बहुत बड़ी बात है, और जिनको अल्लाह की रजा मिल जाए, हमारे अल्लाह जिससे राजी हो जाएं, ये उसके हक में बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी रिजा नसीब फरमाए, अपनी खुशनुदी से हमें और आपको और तमाम अहले ईमान को मालामाल फरमाए। जन्नत में बेशक बेशुमार नेमतें हैं, ला तुअद्दु व ला तुहसा, ऐसी नेमतें जिनको किसी आंख ने देखा नहीं, वहां ऐसी नेमतें हैं जिनको किसी कान ने सुना नहीं, वहां ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर भी किसी इंसान के वहम गुमान में नहीं आया, तखय्युल की परवाज वहां तक नहीं हो सकती, ऐसी नेमतें हैं वहां। बेशक हैं, यकीनन हैं, लेकिन सच्ची बात यह है, जन्नत की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजामंदी है, अल्लाह की खुशनुदी है। अल्लाह जिससे राजी हो जाए और अल्लाह जिनसे कहे कि मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, आप यकीन जानिए रब्बुल आलमीन की तरफ से रजामंदी के भी परवाना जन्नतियों को मिलेगा, तो अल्लाह की रिजा के सामने जन्नत की तमाम नेमतें हेश मालूम होगी। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। जिसको अल्लाह की रिजा मिल जाए, अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी चीज है, और जिसको अल्लाह की रिजा मिल जाए, हकीकत ये है कि उसको सबसे अजीम कामयाबी मिल गई। अल्लाह इन सिफात के साथ, इन मोमिनाना सिफात के साथ हमें और आपको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे और आपके ईमान के जो तकाजे हैं, एक मोमिन की मोमिनाना जिंदगी के जो तकाजे हैं, अल्लाह उनको अमली तौर पे बर्पा करने की हमें और आपको भरपूर तौफीक बख्शे। सूरह तौबा की आयत नंबर 75 76 में अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम मजमून बयान किया है, और उसकी एक शान नुज़ूल है इन आयात की। पहले आप आयात समात फरमाएं, उनका तर्जमा देखें, और फिर मैं उनकी शान नुज़ूल अर्ज करूंगा। वमिनहुम मन आहद अल्लाह,
لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اپنا فضل عطا کر دے، یعنی ہمیں خوب مالدار بنا دے، تو ہم خوب صدقہ کریں گے، ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، اور نیک لوگوں میں سے ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے۔ بس مال کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم صدقہ نہیں کر پاتے، مال کی کمی ہے، غریبوں کو دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے لیکن خود غریب ہیں تو ان کی مدد نہیں کر پاتے۔ اگر اللہ ہمیں مالدار بنا دے تو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم وہ عطا کیا ہوا اللہ کا مال غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خوب خرچ کریں گے اور خود بھی ہم نیک بن جائیں گے۔ ابھی ہم نیک اس وجہ سے نہیں بن پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا مزاج بتایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں لئن آتانا من فضلی، اگر اللہ ہمیں اپنا فضل مال عطا کر دے تو لنصدقن، ہم ضرور بھی ضرور وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بھی ضرور ہر حال میں ہم نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ یہ ان کے اپنے جذبات تھے انسانوں کے جن کے تعلق سے اس آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے پہلے اس کو بیان کیا، پھر اس کا نتیجہ فلما آتاہم من فضلی، یہ اللہ سے جو عہد کرنے والے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ ہمیں مالدار بنا دے تو ہم اس کے راستے میں ضرورت مندوں کو خوب دیا کریں گے، خوب صدقہ کریں گے، خود بھی نیک بن جائیں گے۔ لیکن اللہ ان کا حشر بتا رہا ہے کہ فلما آتاہم من فضلی، ان عہد کرنے والوں کو جب اللہ اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، ان کو مالدار بنا دیتا ہے، ان کو خود کفیل بنا دیتا ہے، خوب مال ان کو عطا کر دیتا ہے، تو بخلو بھی، یہی عہد کرنے والے اس میں بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں، صدقے کے نام پہ ان کو موت آنے لگتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ منحرف ہونے لگتے ہیں اور اللہ کے راستے میں یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت بیان کی۔ تو جو یہ آیت دو ہیں، یعنی آیت نمبر 75 اور 76 سورۃ التوبہ کی، ان کا ایک پس منظر ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثعلبہ ابن حاتب حاضر ہوا۔ انصاری شخص تھا، یہ بظاہر اپنے آپ کو مومن بتاتا تھا لیکن یہ منافقین میں سے تھا۔ یہ راز تو بعد میں منکشف ہوا، اپنے آپ کو مومن بتاتا تھا، لوگ اس کو مومن سمجھتے بھی تھے۔ یہ ثعلبہ ابن حاتب بارگاہ رسالت مابرا صاحب صلاۃ والسلام میں حاضر ہوا، اور یہ روایت ابن جریر طبری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بھی دیگر تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ منقول ہے واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ثعلبہ ابن حاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں خوب مالدار ہو جاؤں تاکہ غریبوں کو اور دیگر ضرورت مندوں کو کی ضرورتوں کی تکمیل میں کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو نہیں دیکھتے؟ اگر میں چاہوں تو مدینہ منورہ کا یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلے، لیکن میں اسی حالت کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے تم اسی حال میں راضی رہو۔ ثعلبہ ابن حاتب چلا گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوا، اور اس نے پھر اپنی وہی گزارش رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حق میں مالداری کی دعا کر دیجئے۔ غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو دیکھتا ہوں دل پسی جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ میرے لیے مالداری کی دعا کر دیں تاکہ میں مالدار ہو جاؤں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور اس کے مال میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ بکریوں کا ریوڑ بڑھتا رہا، مدینے کی گلیاں اس کے لیے تنگ ہو گئیں۔ مدینہ منورہ سے کچھ دور اس نے جا کر کے اپنا باڑا بنایا اور اس کے اندر بکریوں کو رکھنا شروع کر دیا۔ ظہر اور عصر تو پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آ جاتا تھا، باقی اور نمازیں اپنے اسی ڈیرے پہ ادا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی بکریوں میں اور اضافہ ہوا تو اس نے مدینہ منورہ سے اور دور جا کے اپنا باڑا بنایا اور اپنی بکریوں کو وہاں رکھنا شروع کیا۔ اب 5 وقتہ نمازوں سے بھی یہ مسجد نبوی سے محروم ہوا۔ اب جمعہ
آ کے ادا کیا کرتا تھا، جمعے کی نماز مسجد نبوی میں آ کے ادا کر لیتا اور باقی وہ نمازیں وہیں پڑھتا تھا، واللہ عالم۔ اس کے بعد اس کی بکریوں میں اتنا مزید اضافہ ہوا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ ثعلبہ ابن حاتب انصاری نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ان کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہو گیا، ان کی بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ سے اتنی دور جا کے رہ رہے ہیں کہ اب وہاں سے ان کو نمازیں ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کے حق میں افسوس کا اظہار فرمایا، وَيْحَكْ يَا ثَعْلَبَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس افسوس کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دوران زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے اور خذ من اموالہم صدقہ کا حکم نافذ ہوا کہ آپ اب ان مالداروں سے ان کے مالوں کو ایک اصول کے مطابق بطور زکوٰۃ کے وصول کیجئے۔ نقد مال ہے تو اس کا یہ قانون ہے، جانور ہیں تو ان کا یہ قانون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو عامل یعنی بیت المال کے لیے زکوٰۃ صدقات کو وصول کرنے والے افسران ذمہ داران دو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے قانون کو لکھ کر کے ان کے پاس بھیجا کہ ثعلبہ سے جا کے کہو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں بکریوں میں اتنی بکریاں بطور زکوٰۃ کے فرض کی ہیں، یہ قانون جا کے بتاؤ اور اس سے بکریاں وصول کر کے لاؤ تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت میں ان کا استعمال ہو، بیت المال میں ان کو داخل کیا جائے۔ جب وہ دونوں عامل ثعلبہ ابن حاتب کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے جو غیروں سے لیا جاتا ہے، ابھی کہیں اور جا رہے ہو وہاں سے وصول کر کے آؤ، واپسی میں میرے پاس آنا، میں اس پہ غور کروں گا۔ وہ دونوں عامل دوبارہ واپس آئے، تب بھی اس نے یہی کہا کہ یہ تو ایک طرح کا جزیہ اور ٹیکس ہے جو غیروں سے لیا جاتا ہے، میں اس کے اوپر اور غور کروں گا۔ یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا۔ وہ دونوں عامل مدینہ منورہ میں واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثعلبہ ابن حاتب انصاری کی احوال سے واقف کرایا، بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمارے ساتھ میں برتاؤ یہ رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مزید افسوس کا اظہار کیا۔ ثعلبہ ابن حاتب کے کچھ گھر والے موجود تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو اور آپ کی ناراضگی کو محسوس کیا۔ انہوں نے ثعلبہ ابن حاتب کے پاس خبر بھیجی تو ثعلبہ ابن حاتب گھبرا گیا، وہ بہت ساری بکریوں کو لے کر بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال حاضر خدمت ہے، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا مال قبول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ صدیق اکبر کا زمانہ آیا۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی وہ ثعلبہ ابن حاتب بکریوں کو لے کر کے حاضر ہوا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ جس مال کو سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، میرے اندر مجال نہیں کہ میں اس مال کو قبول کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور یہ ثعلبہ ابن حاتب پھر اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہہ کر انکار کر دیا کہ جس مال کو صدیق اکبر نے قبول نہ کیا ہو اور جس مال کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ کیا ہو، وہ مال کیسے میں قبول کر سکتا ہوں؟ اس کے مال کو آپ نے رد کر دیا، واپس کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور آپ کے دور خلافت میں یہ ثعلبہ ابن حاتب انصاری پھر بکریوں کا ریوڑ لے کے آیا کہ اس مال کو آپ قبول فرما لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مال کو قبول نہیں فرمایا اور عذر وہی بتایا کہ جس مال کو حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے قبول نہ کیا ہو، اس مال کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ جس مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا ہو، اس کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ غرض یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مال واپس کر دیا اور دور خلافت عثمانی میں ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، جس کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ بڑا سعادت مند ہے۔ یہاں پہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ جب ثعلبہ ابن حاتب انصاری اپنا مال لے کے، بکریوں کا ریوڑ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، توبہ کر رہا تھا، تو اس کی توبہ قبول ہو جانی چاہیے تھی اور اس کا مال قبول ہو جانا چاہیے تھا۔
مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منکشف کر دیا تھا کہ یہ ثعلبہ ابن حاتم مومن ہی نہیں ہے، یہ تو اندر سے منافق ہے، اور یہ اپنی شان کو بچانے کے لیے مال لایا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال نہیں لایا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے جس کے نفاق پر وحی کے ذریعہ، نبی آخر الزماں کے ذریعہ مہر ثبت ہو جائے، پھر اس کے منافق ہونے میں کیا شک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ثعلبہ کے اس مال کو قبول نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، اللہ ہمیں اور آپ کو اگر توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو یہ ان کی عطا کا نتیجہ ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کیا دخل؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی بنے۔ اگر اللہ نے مال کو رد کر دیا تو پھر یقین جانیے تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے تہیہ کریں، ارادہ کریں، اللہ نے جو کچھ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، صاحب نصاب اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، تو 2.5% کا حساب نکال کر کے زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ امداد، عطیہ للہ دینے کے بھی اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے لیے ایک بہت بہتر موقع ہے کہ آپ الخیر فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ بہت کچھ تعاون کر سکتے ہیں، ایک معتبر ادارہ ہے، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو اس کے ذریعہ سے کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی کی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، اور آپ اس کے ساتھ میں شرکت کیجئے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔